بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عباد الرحمن عباد الرحمن کسے کہتے ہیں؟ عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ عباد الرحمن کی کتنی صفات اور کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ آئیے اسے ہم آگے سمجھتے ہیں۔ میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے، جو عباد الرحمن کا ٹاپک جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورہ فرقان یہ جو سیریل نمبر ہے سورتوں کا 25ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس میں جو یہ آیت میں نے آپ کے تلاوت کی، یہ آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو باتیں بیان فرمائی اس کا پہلے ترجمہ آپ سنیں۔ وعباد الرحمن، واو کا مطلب، اور عباد الرحمن کا مطلب اللہ کے بندے، الذین جو یمشون علی الارض جو زمین پر چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں کون لوگ؟ الجاہلون، جاہل لوگ، تو قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں سلاما، سلامتی ہو۔ یہ ایک عنوان بیان کیا گیا، اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عنوان بیان کیا ہے، اللہ کے بندے کون لوگ ہیں اور اللہ کی بندگی کیا ہے۔ دیکھیے، سچ تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی مخلوق ہے وہ بندگی کر رہی ہے۔ بندگی کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، کسی کے آگے سرنگوں ہو جانا اور اس کی ہر ایک بات سر خم تسلیم کر لینا، اس کو ماننا، اس کی رضامندی میں اپنی رضامندی، اس کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی، وہ جس بات کو کرنے کو کہے اس بات کو کرنا، جس بات کو روکنے کو کہے اس بات سے رکنا، یہ بندگی کہلاتی ہے۔ آپ جب غور کریں گی تو جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق، خواہ وہ چڑیا ہو، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، پانی ہو، سورج ہو، آسمان ہو، بادل ہو، چاند ہو، درخت ہو، جو بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ بندگی مطلب اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اب وہ اطاعت کیسی ہے؟ اب وہ اطاعت ہے تکوینی اور جبری اطاعت۔ تکوینی اطاعت کا مطلب اور جبری اطاعت کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ تکوینی اور جبری اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مسلط کر دیں کہ تم کو یہی کام کرنا ہے، اور اس کو اختیار ہی نہ رہے کہ وہ کچھ دوسرا کام کر سکتا ہے، یہ جبری اطاعت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی، اور یہ جو پورا سسٹم ہمارے سامنے چل رہا ہے، سولر سسٹم، جو بھی سسٹم آپ کہہ لیجئے، یہ دن اور رات کا نظام، سورج کا آنا، سورج کا جانا، ہواؤں کا بہنا، پانی کا سیلان، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کے تعلق سے ایک چیز متعین کر دی کہ آپ کو ایسے ایسے کام کرنا ہے، لہذا وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم رہے گا وہ ویسے ہی کرتے رہے گا۔ سورج کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اگر
صبح نکلنے کو کہا ہے اور شام کو غروب ہونے کو کہا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ پہ گھوم رہا ہے، تو سورج کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ میں نہیں نکلوں گا، اس کو اختیاری نہیں، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ چاند کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، چاند کو اپنے نظام پر چلنا ہی چلنا ہے۔ بارش کا جو نظام اللہ نے جہاں جیسے جس وقت بنایا ہے اس وقت وہاں بارش ہونی ہی ہونی ہے، کوئی بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بات بتلائی گئی ہے اس صورت میں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو ایک تو وہ نظام ہے جو بالکل کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدا کی ہوئی انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کا ہے، اور وہ سب کی سب اللہ کی بندگی میں لگی ہوئے۔ اور روایات سے پتہ بھی چلتا ہے، قرآن کی آیات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بندگی کے اعتبار سے تو پوری کی پوری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے، لیکن یہاں پر عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندے کون لوگ ہیں، اس جانب بتانے سے کیا مراد ہے اس کو سمجھیے۔ اللہ کے خاص بندے سے مراد یہ ہے انسان، چونکہ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے میں تنے تنہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے انسان ہو، جنات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، وہ سب کے سب خالق کے سامنے مخلوق کے اعتبار سے برابر ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جبر نہیں کیا ہے نا، اختیار دیا ہے نا، اختیار دیا۔ اور اس اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے سامنے یہ ایک چیز واضح کر دی، ایک لائن واضح کر دی کہ آپ ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، آپ ان باتوں سے بچیں، یہ حرام چیز ہے، یہ کام آپ کریں، یہ حلال باتیں ہیں، اور کرنے کے لیے پابند نہیں بنایا۔ جیسے کہ سورج کو کہہ دیا کہ آپ کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے، تو سورج کا کام نکلنا ہے، وہ اس سے ٹل نہیں سکتا۔ بادل کا حکم جہاں ہو گیا جا کے بارش برسانا ہے، تو وہاں برسانا ہی برسانا ہے، اس سے ٹل نہیں سکتا۔ انسان کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو روزے رکھنے ہیں، آپ کو حج دینا ہے، آپ کو اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جو آگے آ رہی ہیں، وہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہاں پر جو انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ غیر اللہ کی اطاعت کے علاوہ کر نہیں سکتی، اس کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے راستہ تو بتلا دیا اپنے حکم کا، لیکن اس کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو کرو، تم چاہو تو نہ کرو، اور یہ واضح کر دیا کہ تم کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو انسان کی طرف جب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے تو انسان جب اس اختیار کے ساتھ ہے نا، اس اختیار کے ساتھ کہ وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، وہ آخرت میں جو بھی اس کا معاملہ ہو، جب وہ بندہ دنیا میں اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے یہ کرے، وہ بات الگ ہے کہ وہ اگر اللہ کا باغی بندہ بنے گا تو اس کو آخرت میں کوڑے پڑیں گے، جہنم کی آگ تیار ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن دنیا میں تو کر سکتا ہے نا۔ باوجود اس کے جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ کو یہ نہایت پسند بھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے عباد الرحمن اور رحمان کے بندے کہہ کر بالکل ان بندوں سے اپنی محبت ظاہر کی ہے اور ان بندوں کا ایک اعجاز بیان فرمایا ہے، اور ان بندوں کو اس لفظ سے عباد الرحمن لفظ دے کر کے، یعنی کہ اس نے کہا ہے نا کہ مطلب یہ میرے بندے ہیں، جیسے کوئی بڑا انسان کہتا ہے ہاں یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے، ہاں یہ میرا آدمی، ہاں یہ میرا نمائندہ ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے یہ میرے بندے، وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب ہم یہ بات جو آگے آ رہی ہیں ان کو اس طور پر ہم اسٹڈی کریں کہ کیا ہم اللہ کے بندے کہلانے کے مستحق ہیں؟
اب ہمیں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، ہم اس اسکیل کو، اس ترازو کو لے کر کے خود اپنے آپ کو ٹٹولے. اور میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے مراد دوسروں کی طرف نہ جائے، دوسروں کو ہمیں نہیں جج کرنا، ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کیا یہ جو کوالٹیز عباد الرحمن کی ہے یہ میرے اندر پائی جا رہی ہے، اور کیا میں عباد الرحمن کہلانے کا مستحق ہوں، یا پھر ہمارے اندر عباد الرحمن کی کوالٹی نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر مجھے وہ کوالٹی انشاءاللہ پیدا کرنی ہے. اس نیت سے ہم عباد الرحمن کی جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، اس کی اسٹڈی کریں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ نے وعباد الرحمن لفظ استعمال کیا، کہ وہ خاص بندے کون کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، تو ان کی 13 صفات ہیں. ان کی کتنی صفات ہیں؟ ان کی 13 صفات ہیں. ان کی 13 کوالٹیز ہیں. یہ 13 صفات ہیں، یہ 13 کوالٹیز ہیں. یہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ایک مومن بندے کے اندر ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے تو، رحمان کا بندہ کہہ رہا ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ ارے میرے اندر تو یہ کوالٹی نہیں ہے، گویا کہ میں اللہ کے بندوں میں شمار نہیں ہو رہا ہوں، رحمان کے بندوں میں شمار نہیں ہو رہا ہوں، لہذا مجھے وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے. اس کی کوشش کرے اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرے، توفیق مانگے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ 13 جو کوالٹیز ہیں، عباد الرحمن کی 13 کوالٹیز ہیں، اور ہم روزانہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 3-4 دن میں اس کو کور بھی کر لیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس چند کلاسز بچی ہوئی ہیں، اور اس درمیان مجھے 1-2 کلاس درمیان میں شاید نہ لے پاؤں، کچھ سفر ہے، بالکل اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ پہلے سے طے ہے، بٹ انشاءاللہ ٹاپک ہم کور کریں گے. تو سب سے پہلی کوالٹی عباد الرحمن کی کیا ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ عباد ہونا، ہے نا؟ عباد کیا ہے بھائی؟ عباد عبد کی جمع ہے. عباد کیا ہے؟ عبد کا پلورل ہے. عبد سنگولر ہے، عباد پلورل ہے. تو عباد کا مطلب، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عباد کا مطلب ہوتا ہے بندے، ہے نا؟ بندے. اچھا، بندہ کہتے کسے ہیں؟ غلام، جسے ہم اب کہہ سکتے ہیں غلام. عباد کا، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عباد کا مطلب ہوتا ہے غلام. دیکھیے، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے سراپا، اپنے پورے وجود کو، ہے نا، اپنی خواہش کو، اپنے معاملات کو، اپنے اختیارات کو، اپنے اعمال کو، ہے نا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے آقا کے حکم اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے، وہ کیا ہے؟ وہ غلام کہلاتا ہے نا؟ غلام جو آج کل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں پیسے سے گھر میں کام کرتے ہیں، یا ہم بھی کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، تو وہ غلام نہیں ہے، وہ ہماری غلامی میں نہیں ہے، وہ ایک معاہدہ ہے. جیسے ایک انسان کیا کرتا ہے، ایک نوکری پیشہ آدمی آفس میں جا کر کے دوسرے کے لیے کام کرتا ہے، اس سے پیسہ لیتا ہے. اسی طرح سے گھروں میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں جو گھر کے کام کرتے ہیں، آپ ان کو پیسہ دیتی ہیں، تو وہ غلام نہیں ہے. آپ ان پر آپ غلام کو فٹ نہیں کر سکتے. غلام، اگر غلامی آپ کو سمجھنی ہے تو آپ کہاں چلے آئیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیے، تو وہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام، یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام میں بھی غلامی باقی تھی. غلام کیا تھا؟ مطلب کہ ایسے انسان جو کوئی اس کو خرید لیتا تھا اور پھر وہ اس کے غلام بن کر رہتا. اب اس کے غلام بن کر کے رہتا تو وہ اس کو من کرتا کھلاتا، من کرتا نہیں کھلاتا، من کرتا جتنا کام لیتا، جو کچھ اس کو کرنا ہوتا، حتیٰ کہ وہ ہر ایک معاملے میں اپنے آقا کا محتاج ہوتا. آقا کہے گا اٹھو تو اس کو اٹھنا ہے، آقا کہے گا بیٹھو اس کو بیٹھنا، آقا کہے گا کھجور کے پیڑ پہ چڑھ جاؤ اس کو چڑھنا ہے، کہے گا اس پہ سے اتنے پھل توڑ کے لاؤ اس کو توڑ کے لانا ہے، آقا کہے گا دھوپ میں جا کے کھڑے رہو اس کو دھوپ میں کھڑے رہنا، آقا کہے گا سو جاؤ اس کو سونا، آقا کہے گا اٹھو اس کو اٹھنا ہے. تو جو اس وقت کے غلام تھے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ غلام کا تصور کیا ہے، غلامی کیا ہے. حالانکہ آپ
جب اسلام آیا اور اسلام کی روشنی آئی تو اسلام نے اتنا غلاموں کو آزاد کرنے پر تلقین فرمائی اور ہر ایک بہانے سے غلام کو آزاد کروایا، ہے نا؟ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، غلام آزاد کیجئے، وعدہ توڑ دیے، غلام آزاد، سب کا کفارے میں ہے نا اس وقت، اب تو خیر غلام نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے وہ پورا جو کلچر تھا اسلام نے اس کو ختم کیا، باندی کو کلچر کو ختم کیا۔ کیا ہے؟ ہر ایک کام کریے، کچھ ہو رہا ہے کفارہ، اکثر غلام کو آزاد کیجئے، مسکین کو کھانا کھلائیے۔ تو اسلام نے بھی کیا ہی زبردست کلچر اپنایا اور کیا ہی زبردست اس کی تعلیم رہی کہ حالانکہ آپ جب اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں، حکم آپ نے اللہ کا توڑا، اللہ کی بات آپ نے نہیں مانی، بٹ اس کا خامیازہ کیا ہے؟ آپ غلام کو آزاد کیجئے۔ اس کا خامیازہ کیا ہے؟ آپ باندی کو آزاد کیجئے۔ اس کا خامیازہ اور کفارہ کیا ہے؟ آپ مسکین یتیم کو کھانا کھلائیے، ہے نا؟ روزوں کا دیکھ لیجیے، اس طرح سے اور بھی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملیں گی۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس قدر براڈ ہے اور برائٹ ہے۔ تو بندہ جو ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے، وہ آقا کے ہر ایک مرضی پہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور عبد کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ کہلانے کے مستحق کون ہے؟ تو اللہ کا بندہ کہلانے کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو اپنی ہر ایک طرح کے خیالات، اپنے عقیدہ یعنی ایمان جو دل میں چھپے ہوئی چیز ہے، ایسا نہیں کہ مجھے آج من کر رہا ہے سورج کو معبود بنانے کا، سورج کو بنا لیے، کل من کر رہا ہے چاند کو بنا لیے، کوئی من کر رہا ہے جو ہے کوئی کسی پتھر کو بنایا ہے، کوئی کسی مورت کو بنایا ہے، کوئی جو ہے کسی ندی کو بنا لیا، مطلب جہاں سے فائدہ دکھا یا ذہن جہاں گیا اس کو معبود بنا لیا۔ تو دل میں جو بھی بات یا ایمان کی ہے، ساری جگہ سے کٹ کر کے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کو اپنا معبود بنائیے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کے خیالات، آپ کے عقائد، آپ کے ارادے، آپ کے خواہشات، ہے نا، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو خواہش ہے، اپنی ہر ایک حرکت اور سکون اپنے رب کے حکم اور مرضی کے مطابق اور اس کے تابع کریے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ وہ جو کہے اس حکم کو بجا لائیے، وہ جس چیز سے رکنے کو کہے اس چیز سے رک جائیے، آپ اللہ کے بندے ہو جائیں گے، ہے نا؟ عباد الرحمن سے مراد یہاں پر یہی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ عباد الرحمن سمجھ میں آ گیا نا؟ عبد اور عباد الرحمن کیا ہے؟ جی سر، باندی کا کیا مطلب؟ ایک بار اور باندی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے غلام ہوتے تھے مرد، ویسے عورت ہوتی تھی باندی۔ غلام سمجھ گئی نا؟ کیا یہ والی سلائیڈ یا اس سے پہلی سلائیڈ؟ کون سی سلائیڈ کہہ رہی؟ یہ اسی کے پہلے والے جو بھی کیے تھے آپ۔ ٹاپک بتائیے، ٹاپک۔ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ تو اللہ کے بندے وہی ہیں جو ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں۔ اس پہ سیدھے لکھا ہے، اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد، اپنے خیالات اور اپنے ہر ارادے اور خواہشات کو، اپنی مرضی اور اپنی ہر حرکت اور سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے، اور ہر وقت گوشہ بر آواز رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجا لاؤں۔ مطلب ہر وقت کان لگا سنے کہ ہاں جیسے اللہ کی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، کھٹ سے اس پر عمل۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا ہے؟ جی سر۔ آگے بڑھا جائے۔ جی۔ اب دیکھیے یہ دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، دوسری صفت کیا ہے؟ آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یمشون علی الارض ہونا۔ اس طرح کی 13 صفات ہمیں پڑھنی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، ہے نا؟ یمشون علی الارض ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا۔ اب یمشون علی الارض ہونا کا مطلب کیا ہو گیا بھائی؟ تو یمشون علی الارض ہونا کا مطلب یہ ہو گیا، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں۔ ہونا کیا مطلب؟ ہونا کا مطلب تواضع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ تواضع کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ زمین پر کیسے چلتے ہیں اللہ کے بندے؟ تواضع کے ساتھ۔ تواضع آپ اس چال، اس ڈھال کو کہہ سکتی ہیں، اس ڈھال کو کہہ سکتی ہیں جس چال اور ڈھال میں دکھاوا نہ ہو، جس چال اور ڈھال میں بڑپن نہ ہو،
جس چال اور ڈھال میں اکڑ نہ ہو، ہے نا، بلکہ کیا ہو، بیچارہ نہیں بننا ہے. تھوڑا سا فرق سمجھیے گا. تواضع کا مطلب بیچارہ بننا نہیں ہے. تواضع کا مطلب عقل نہ دکھانا، بڑپن، گھمنڈ، ہے نا، یہ چیزیں، سپرمیسی، یہ چیزیں آپ کی چال سے نہ ظاہر ہو، ہے نا. تو یہ چیز جب کسی کے چال سے ظاہر ہو تو وہ کیا ہے، وہ یمشون علی الارض ہونا کے خلاف ہے، یعنی کہ اللہ کے جو بندوں کی کوالٹیز ہیں اس کے خلاف، ہے نا. بیچارہ نہیں بننا ہے، بیچارہ نہیں بننا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے جلیل القدر صحابی یا خود ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی کیا معاملہ تھا، وہ بھی گھمنڈ سے نہیں چلتے تھے، گھمنڈی چال نہیں چلتے تھے، گھمنڈی چال نہیں چلتے تھے، لیکن بیچارے بھی نہیں تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی آ کر کے ان کو بیچارہ سمجھ لے. وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کسی کی جی حضوری میں نعوذ باللہ لگے رہتے تھے. نہیں، جہاں پر سخت ہونا تھا وہاں سخت، جہاں نرم ہونا تھا وہاں نرم. جہاں پہ حالت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بازار سے چلتے تو کوئی چھوٹا سا بچہ آپ کی انگلی پکڑ کر کے کھینچ کے اپنے گھر لیتے جاتا، یعنی اپنی ضرورت پورا کرانے کے لیے، ہے نا. گھر میں پتہ چل رہا ہے کوئی مرد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ایک نرمی اور اپنائیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ رکھ رکھی تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں تھا کہ بالکل وہ بیچارہ تھے جس کا من کرتا جو کر لیتا، بلکہ آپ کا ایک وقار تھا، آپ کا ایک مقام تھا. تو یہ وقار اور مقام کو مینٹین بھی رکھنا، اور تواضع اور انکساری یعنی جھکاؤ اور جھک کر کے رہنا، ہے نا. جھکنے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ ظلم کو سہتے رہنا، جھکنے سے مراد یہاں پر کیا ہے، بڑپن اور گھمنڈ سے خود کو بچانا، گھمنڈی والی چیز نہ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. تو یمشون علی الارض ہونا، یمشون علی الارض ہونا کا مطلب کیا ہے، ہونا کا یہاں پہ لفظ دیکھیے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. ہونا کا لفظ کا مطلب کیا ہے، یہاں پر سکینت اور وقار اور تواضع ہے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، ہے نا، بالکل اکڑ کر کے نہیں، نارمل، بالکل جھک کر کے، بیماری بن کے بھی نہیں، نارمل ہو کر کے، اور اپنے آپ کو سمیٹ کر کے، قدم کو مضبوطی سے رکھ کے، نظر کو بازار میں جھکا کر کے، اور ایک وقار کے ساتھ چلنا، یہ کیا ہے، یہ ہونا ہے نا. یا پھر سر اگر کوئی پراؤڈ سے چلے تو کیا اس کو بھی اکڑ کی چال کہیں گے؟ ہاں، پراؤڈ اکڑنا ہی نا، پراؤڈ گھمنڈی نہ کہلائے گا، اور کیا کہلائے گا. پراؤڈ کی چال، گھمنڈ، یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں، ہے نا. آپ طاقتور ہیں اور جو ہے آپ کا بدن مضبوط ہے تو آپ اکڑ کے چل رہے ہیں، بالکل سینہ تانے چل رہے ہیں، اور کوئی بھی آس پاس آ رہا ہے اس کو دھکا وکا مار رہے ہیں، یا نہیں دھکا مار رہے ہیں، بالکل اکڑ کے چل رہے ہیں، دوسروں کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ مضبوط ہیں، دوسرے جو ہے کمزور ہے. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز یہ چیز جو ہے مومن کی شان کے خلاف ہے. تو اکڑ کر نہ چلے، قدم تکبرانہ انداز میں نہ رکھیں، ہے نا، اور بہت آہستہ بھی نہ چلے، ہے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ تکبرانہ انداز میں آہستہ چلنا بھی بعض دفعہ اس کو پراؤڈلی چلنا کہا گیا ہے، تکبرانہ چلنا کہا گیا ہے نا، ہے نا. اچھا، یہ پراؤڈ اور پراؤڈ جو لفظ ہے ذرا سے اس کی وضاحت کیجئے. پراؤڈ لفظ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ ناز کے معنی میں آتا ہے نا، گھمنڈ کے معنی میں نہیں آتا ہے. ناز اور گھمنڈ میں فرق ہے نا. ناز کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس پر ناز ہے. ناز ہے نا کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا ہوں، مجھے ناز ہے نا. میں ایک جو ہے ایسے باپ کا لڑکا ہوں جس کی کوالٹی یہ ہے تو مجھے ناز ہے. تو یہ ناز ایک الگ چیز ہو گئی. ہاں، اس ناز کی وجہ سے آپ کے اندر گھمنڈ نہ آئے. جب آپ اس ناز کو لگتے ہیں دکھانے اور گھمنڈ کے اعتبار سے پیش کرنے تو پھر کیا یہ چیز غلط ہو جاتی. بلا ضرورت آہستہ چلنا بھی کیا ہے، خلاف سنت ہے. ہونا سمجھ گئے نا، یمشون علی الارض ہونا. جی سر. تھوڑا یہ اور وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گی اگلی 2 حدیثیں جو ہم پڑھیں گے تب.
کیا ہے وہ اگلی دو حدیثیں دیکھیے، ہے نا، کیا ہے وہ اگلی دو حدیثیں، اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگلی دو حدیثیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت آہستہ چلنا یہ خلاف سنت ہے۔ آہستہ چلنا کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، اور آہستہ چلنا تکبر کی علامت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دھیرے نہیں چلتے اور بالکل بھاگے بھاگے نہیں چلتے، دوڑے جا رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے سب لوگ ان کے پیچھے دوڑنا پڑ رہا ہے، اتنی تیز بھی نہیں چلتے اور نہ دھیرے چلتے، بلکہ وہ تیزی کی طرح چلتے۔ مطلب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے، کہتے کہ یہ بہت سلو چل رہے ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ قدر غنیمت تھوڑا تیز چل رہے ہیں، لیکن دوڑ نہیں رہے ہیں، اتنے تیز نہیں، در پیچھے سب لوگ دوڑ رہا، یہ نہیں، اطمینان سے چل رہے ہیں، اطمینان سے چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنا ہوتا تھا تو وہ پاؤں کو مضبوطی سے زمین پر رکھتے تھے، اور بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے، نشیب کی طرف، نشیب کی طرف، یعنی نشیب کی طرف جب اترتا ہے آدمی تو تھوڑا اس کی رفتار تیز بھی ہوتی ہے، اونچائی پہ آپ چڑھ جائیے پہاڑ پر یا اور نیچے اتریے تو تھوڑی رفتار چڑھنے کے مقابلے میں تیز رہتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پیر بالکل جما کے رکھتا ہے انسان، کہ ایسا نہ ہو سلپ کر گر جائے، تو پیر کو اطمینان سے جما کر کے رکھتے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب انسان اترتا ہے تو جھک کے اترتا ہے، اکڑ کے نہیں اترتا، کیونکہ پھر اکڑے گا تو بیلنس گڑبڑا جائے گا، گر جائے گا نیچے، تو وہ نیچے دیکھ کر کے جھک کر کے اترتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے شمائل ترمذی میں، وہ ایسی ہی بیان کی گئی ہے کہ آپ اوپر سے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے اتر رہے، مضبوطی سے قدم رکھتے اور تھوڑا قدرے تیز چلتے، تیز نہیں، تیزی کی طرح چلتے، ہے نا، دوڑتے نہیں، تیز نہیں چلتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا، ہمیں بھی ویسے ہی چلنا چاہیے۔ ہاں، فاروق اعظم کون ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ فاروق کس صحابی کا لقب ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کہا گیا ان کو فاروق؟ کیونکہ یہ نیکی اور بدی کو بالکل الگ الگ کر دیتے تھے، تو فرق کرتے تھے۔ فاروق اعظم، فاروق اعظم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی شان تھی ان کی، زبردست، وہ امیر المومنین تھے، دوسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، نوجوان سے مطلب یہ کہ نوجوان تھا، وہ جوان تھا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے مریل کی طرح، پوچھے بیمار ہو، آپ نے دیکھا، لگا سوچے لگا بیمار، پوچھے کہ بیمار ہو، اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا۔ حضرت عمر کی آپ تعلق جانتے ہیں، وہ لے کے چلتے تھے، جہاں ملا وہی نگد حساب کر دیتے، تو ایک درہ انہوں نے اٹھایا۔ درہ کا مطلب یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، حالانکہ انہوں نے مارا نہیں، مارتے نہیں تھے وہ، لیکن وہ ہاتھ میں رکھے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بھائی ان کو ڈر تھا نا، وہ لوگ اللہ والے تھے نا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو ناحق کسی کے اوپر ظلم کر دوں، اگرچہ میں امیر المومنون ہوں، تو ظلم جب کر دوں تو اس کے ذریعے سے پھر کیا ہو، ٹھیک ہے، تو ظلم کر دوں اس کے ذریعے سے کیا ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو وہ سب صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ایک بار ایک صحابی تھے، آپ نے کہا کہ بھائی کسی کے اوپر کوئی ہو تو وہ معاف کرا لے، کوئی ظلم جانے انجانے میں ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے جو اس طرح سے کچوکا لگایا تھا، یعنی کسی چیز سے آپ نے اس طرح سے مجھے کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم بھی کر لو بھائی، تو آپ مطلب پیٹھ میں یا پیٹ میں جہاں پہ بھی،
تو انہوں نے کہا کہ ان صحابی نے کہا کہ نہیں جب آپ نے مجھے اس طرح سے کیا تھا، یعنی کسی چیز سے کھودا تھا، تو اس وقت میں برہنہ تھا، یعنی میرے اوپر جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ بھی کپڑا مطلب ہٹائیے اپنا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہٹا لیا، حالانکہ صحابہ کیا تھے، وہ فوراً غصہ ہو رہے تھے کہ بتائیے کیسی گستاخی کر رہا ہے دوسرے صحابہ۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا تو وہ جو صحابی تھے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور ان کو چوما اور کہا کہ مطلب میرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تھا مہر نبوت کو دیکھنا، اس کو چومنا۔ بہرحال تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جب یہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ظلم نہ ہو، اسی طرح سے حضرت عمر بھی ہاتھ میں کوڑا اگرچہ لے کر کے چلتے تھے، لیکن وہ مارنے کے لیے نہیں تھا، وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر نے جب وہ پوچھا کہ بھائی بیمار ہو، اس نے کہا نہیں بیمار تو نہیں ہے، تو آپ نے اس پر اپنا درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو، ہے نا، یعنی کہ اللہ نے جب تم کو دیا ہے، طاقت دی ہے، تو قوت کے ساتھ چلو۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تواضع کسے کہتے ہیں، ہے نا، بالکل مجبور بن کے بھی نہیں چلنا، اکڑ کے بھی نہیں چلنا، بلکہ قوت کے ساتھ جسم کو سمیٹ کر کے چلنا، نظروں کو جھکا کر کے چلنا، تواضع کہلاتا ہے۔ اور تواضع ایک کوالٹی ہے، زندگی میں بھی کوالٹی ہونی چاہیے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھا جائے، سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ سب کو سمجھ میں آیا؟ بس آپ ہی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، سب کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ صرف 3 لوگ کو سمجھ میں، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل رکھ کے سو رہے ہیں، باقی موبائل رکھے ہیں دوسری جگہ، 5 لوگ کو سمجھ میں آیا، جوائن ہے 12 لوگ، ایسا کیوں؟ زبردستی نہیں، نہ سمجھ میں آئے پوچھئے۔ آن لائن کلاس کی ایک بہت بڑی سمسیا یہ رہتی ہے کہ یہ ایزی تو ہے، جیسے کہ آپ کہاں بیٹھی، میں کہاں بیٹھا، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بٹ اس میں بہت بے توجہی اور غفلت بھی ہو جاتی ہے نا، تو توجہ اور غفلت سے پڑھنا ہے، گھر میں اگرچہ ہے لیکن توجہ اور غفلت کو دور کیجیے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ نیچے کیجیے، صرف 5 لوگوں نے ہی سمجھا ہے، باقی لوگ شاید ابھی آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آرام فرمائیے۔ تیسری صفت پڑھی جائے عباد الرحمن کی۔ جی سر۔ جی سر۔ دیکھیے تیسری صفت، 2 کوالٹی تو ہم لوگوں نے پڑھ لی، نمبر 1 یہ کہ عباد ہونا، عبد عباد، اور دوسری چیز کیا ہے، تواضع کے ساتھ چلنا۔ اب تیسری صفت کیا ہے، ہم لوگوں کو یہ سب کوالٹیز اپنانی چاہیے، ہے نا، اور یہ دیکھنا چاہیے ایسا تو نہیں کہ مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہے نا، مجھے کچھ باتیں پتہ چلی بیچ کے تعلق سے بھی، تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے نا، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس حرکت سے دوسرا کوئی تکلیف میں آئے، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ درگزر کرے، اگر کوئی ایک نادانی کر رہا ہے اس کو نادانی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ نادانی کر ہی رہا ہے تو سامنے والے کو بھی اپنی سمجھداری دکھانی چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہی سب چیزیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ رہے۔ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، ورنہ پھر کیا ہے، ورنہ پھر اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے زندگی میں ہمیشہ پریشان ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے تیسری صفت جب یہ آئی تو مجھے بات یاد آ گئی، تیسری صفت کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 2 چیزیں ہیں نا، یہاں پر کتنی چیزیں ہیں، یہاں پر 2 چیزیں ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ میں کتنی چیزیں ہیں، 2 چیزیں، نمبر 1 کیا ہے جاہلون، نمبر 1 کیا ہے سلامہ۔ اب ان دونوں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ سن لیجئے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور ان عباد الرحمن سے جب، یعنی جو رحمان کے بندے، ان سے جب کوئی جہالت کرتا، جاہل ملتا ہے نا، تو کیا کہتے، سلامہ۔ اب ان دونوں لفظ کو سمجھیے،
جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے تو وہ کہتے سلام. اس کا مطلب کیا؟ جہالت والے کون لوگ ہیں بھائی؟ ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، جہالت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جہالت والی حرکت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنا ہے نا. نمبر ایک بات یہ سمجھیے، جاہل اس کو کہتے ہیں جس نے ادب نہیں سیکھا، جو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، ادب نہیں سیکھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہالت والی حرکت بھی کرے، قطعی ضروری نہیں. بعض بے پڑھے لکھے لوگ بہت با ادب ہوتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مینر پتا ہوتا ہے. مینر ان کو پتا ہوتا، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا کسی کی صحبت میں رہ کر کے انہیں مینر پتا چل جاتا ہے، طریقات پتا چل جاتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ پڑھے لکھا نہ پڑھا لکھا انسان باادب ہو، ہے نا. اور دوسری چیز یہ سیکھی سمجھیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھا لکھا انسان جاہل ہو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ پڑھا جی لکھا سر. انسان جاہل ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار پڑھا لکھا انسان کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ تو پڑھا لکھا انسان، تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ باادب ہو جائیں، ہے نا، اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، آپ کی زبان سے آپ کی تعلیم ٹپکے، یہی کہا جاتا ہے. لیکن جب ایک بہت بڑا ڈگری ہولڈر ایسا کام کرتا ہے جو کام جاہلوں والا ہے، یعنی کہ بغیر پڑھے لکھے لوگوں والا ہے، بے ادب لوگوں والا ہے، تو اس وقت وہ جاہل ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ کہ جب ایک پڑھا لکھا انسان بھی جہالت والی حرکت کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے جو بے ادبی والی حرکت ہے، جاہلوں والی حرکت ہے، جہالت والی حرکت ہے، تو پڑھا لکھا انسان بھی جاہل ہے. اور جب کوئی بے پڑھا لکھا انسان بھی ادب والا کام کرتا ہے، پڑھے لکھوں والا کام کرتا ہے، تو وہ با ادب ہے، بے ادب نہیں ہے. فرق سمجھ لی نا؟ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ جب ان سے جاہل خطاب کرتا، تو جاہل سے مراد جاہل نہیں کہ آپ ہر کسی کو جاہل سمجھ لیں. جاہل سے مراد جب ان کے ساتھ کوئی جہالت والی حرکت کرتا، پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن جہالت کی حرکت کر رہا ہے، غصہ آ گیا اس کو. بھائی غصہ جہالت والا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ غصہ کرنا جہالت والا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ ہے سر. ہیں؟ ہے. بغیر مطلب کا، مطلب اب کوئی انسان پڑھا لکھا ہے، اب آپ کوئی جو ہے وہ ہم لوگوں کی زبان میں وہ گالی دے رہا ہے، تو آپ کہیں کرے بالکل پڑھا لکھا جاہل آدمی. اور دوسرا کوئی انسان جو پڑھا لکھا ہے وہ انگلش میں بلڈی فول کر رہا ہے اور جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے، یہ اسٹائل سے کر. بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. اس نے اپنے معیار سے گالی دی، اس نے اپنے معیار سے گالی دی، گالی تو دی نا، جہالت والی حرکت تو کری نا دونوں نے. تو جو بھی، یعنی اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ جاہلوں والا کام کر رہے ہیں، غصہ جاہلوں والا کام ہے، غیبت جاہلوں والا کام ہے، زبان فوراً سلپ ہو جانا اور فوراً کسی کی عزت کو اچھال دینا جاہلوں والا کام ہے نا. کسی کی عیب جوئی کرنا جاہلوں والا کام ہے. تو اگرچہ آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب آپ کام ایسا کر رہے ہیں جو جاہلوں والا ہے، تو آپ جو اس میں کہا گیا ہے وہ جہالت کی کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے. تو ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں آنا ہے. اچھا، اب آپ عباد الرحمن ہیں، ہے نا، ہمیں جاہلوں والی کیٹیگری میں نہیں آنا، ہمیں کس کیٹیگری میں آنا ہے؟ عباد الرحمن کی کیٹیگری میں آنا. اب آپ عباد الرحمن ہیں تو آپ کا کیا کام ہونا چاہیے؟ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے جو اس میں آگے بتایا جا رہا ہے نا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہے نا، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مطلب نہیں اس کا، ہے نا. سلام سے مراد یہ مطلب نہیں ہے نا. سلام سے مراد یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد کیا ہے؟ سلام سے مراد کیا ہے یہاں پر؟
ایک منٹ. سلام سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو سلام یہاں پر لفظ سلام سے یہاں مراد نا عرفی سلام یعنی پورا سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. سلامتی کی بات کسے کہیں گے؟ یعنی ایسی بات یا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ گنہگار ہوتے نا. یعنی ایسا نہیں کہ دوسرا غصہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو گالی دینے لگے، نہیں، نرمی سے اس کو سمجھائیے یا نرمی سے اس سے بات کر کے وہاں سے ہٹ جائیے، ہے نا. یہ چیز ہے. حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے ویسے ہی بے وقوف اور جاہلانہ باتیں کرنا یا انتقامی معاملہ کرنا، تو دونوں میں فرق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ان سے درگزر کرنا. درگزر پر بھی وہ بالکل آپ کے پیچھے پڑے رہیں، آپ ایوائڈ کر کے وہاں سے چلے جائیے جس طرح سے ایک ہاتھی جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اور یہ جو عباد الرحمن کی کوالٹیز ہیں انہیں ہمیں اپنے اندر شامل کرنے والا بنائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان